بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 18۔ ہندوستان کی پراسرار سرزمین۔ ہندوستان کی طرف جاتے ہوئے تیمور چاہتا تو اپنی سلطنت میں شامل تمام مملکتوں کے سربراہوں سے فوج کے بندوبست کا مطالبہ کر سکتا تھا، اور یوں وہ ہندوستان کی طرف کئی لاکھ فوج کے ساتھ حملہ آور ہو سکتا تھا۔ لیکن کئی لاکھ فوج کا نظم و نسق سنبھالنا اس قدر مشکل کام تھا کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ اتنی بڑی فوج کے لیے اشیاء خوردنی اور گھوڑوں کے لیے چارہ فراہم کرنا ممکن نہیں تھا۔ پھر جب موسم تبدیل ہوتا تو اتنے زیادہ سپاہیوں کو موسمی اثرات سے بچانے کا انتظام بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے تیمور زیادہ تر جنگوں میں 1,20,000 سے زیادہ کی فوج نہیں لے جایا کرتا تھا، اور ہندوستان کی طرف پیش قدمی کے لیے بھی اس کی فوج میں 1,20,000 سپاہی ہی تھے، بشمول ان سپاہیوں کے جو بادشاہ غور عبدال کلزئی نے اس کے لیے فراہم کیے تھے۔ 1,20,000 جانوروں کے لیے چارے کی فراہمی یقینی بنائی جا سکتی ہے، مگر کئی لاکھ کی فوج کو ہر جگہ یہ سب چیزیں فراہم نہیں کی جا سکتی۔ تیمور اپنی فوج کے ساتھ سمرقند سے چلا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور بولا، اے میرے خدا، تو جانتا ہے کہ مجھے کسی تلوار، نیزے یا موت کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، لیکن آج جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کسی خوف کے باعث نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک جنگجو مرد کا ٹھکانہ میدان جنگ ہے، اور ایک جنگجو مرد کو میدان جنگ میں ہی موت کو گلے لگانا چاہیے، لیکن اگر میں ہندوستان کے اس سفر سے واپس آ سکا اور سمرقند واپس پہنچنے تک میری زندگی کے کچھ سال باقی رہے تو میں اس شہر میں تیری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک عالیشان مسجد بنواؤں گا۔ اے میرے پروردگار، بس تیری عبادت کے لیے۔ پھر تیمور نے رکاب میں پاؤں رکھا اور آگے بڑھتا ہوا کابلستان پہنچا اور وہاں سے غور پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر تیمور نے غوری سپاہیوں کو 6 ماہ کی پیشگی تنخواہیں دے دیں، جنہیں عبدال کلزئی نے ہندوستان جانے کے لیے فراہم کیا تھا۔ عبدال کلزئی خود بھی تیمور کے ساتھ ہندوستان پر حملے کے لیے شامل ہو گیا، اور پھر وہ لوگ سکندریہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں تیمور کے تمام سردار ماں سوائے خراقان کے اس کے ساتھ تھی۔ تیمور نے اپنے وعدے کے مطابق سمرقند پہنچتے ہی اپنی بیٹی زبیدہ کا نکاح خراقان سے کر دیا تھا، اور یہ ان کے ہاں رسم تھی کہ جو شخص نئی شادی کرتا تو وہ 3 ماہ تک جنگوں میں حصہ لینے سے معاف ہوتا تھا، کیونکہ اسے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع دیا جاتا۔ خراقان نے تیمور سے کہا کہ وہ 3 ماہ بعد ہندوستان میں اس سے آ ملے گا۔ سکندریہ داخل ہونے سے پہلے حاکم سکندریہ تیمور کے استقبال کو آیا، اور 60 کلومیٹر پہلے ہی انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے سونے کے بے شمار سکے نظر کرنا چاہی۔ تیمور نے سن رکھا تھا کہ سکندریہ کا اللہم اجعل فی قلبی نورا کے اظہار کے طور پر سونے کا ایک سکہ اٹھایا اور باقی واپس کر دیے، اور سکندریہ کے حاکم سے کہا کہ انہیں اپنے بال بچوں اور رعایا پر خرچ کرو۔ اسی وجہ سے تیمور نے سکندریہ کے حاکم کی قیام و طعام کی پیشکش بھی قبول نہ کی، اور فقط ایک دن اس کے دسترخوان پر بیٹھا اور اس کے ساتھ بھنے ہوئے دمبے کا گوشت نوش کیا۔ تیمور نے سکندریہ کے حاکم سے پوچھا، کیا ہندوستان جانے کے لیے درہ خیبر کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، نہیں امیر والا، یہاں سے پنجاب کی طرف جانے والے ہر شخص کو درہ خیبر سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اے امیر، تم اس درہ خیبر سے ہوشیار رہنا، کیونکہ بے حد خطرناک جگہ ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ تیمور نے پوچھا، آخر کیوں؟ وہاں سے گزرتے ہوئے محتاط کیوں رہنا چاہیے؟ سکندریہ کا حاکم بولا، کیونکہ وہاں ہر وقت لٹیرے موجود ہوتے ہیں جو دن رات وہاں سے گزرنے والوں کے منتظر رہتے ہیں، اور ہر موڑ پر اور ہر چڑھائی پر انہیں لوٹ کر قتل کر دیتے ہیں۔ تیمور نے دریافت کیا، اس درے کی لمبائی کتنی ہے؟ سکندریہ کے حاکم نے جواب دیا، وہ درہ 66 کلومیٹر لمبا ہے، اور لٹیرے پہاڑیوں پر اگی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں جو اس راستے کے دونوں جانب موجود ہیں، اور اچانک حملہ کر کے وہاں سے گزرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ سکندریہ کے حاکم نے وہاں سے رخصت ہونے سے قبل 12 سفری رہنما تیمور کے ساتھ کر دیے، اور چونکہ تیمور کی فوج
20-20 ہزار کے دستوں میں منقسم تھی، لہٰذا تیمور نے ہر دستے کے سردار کو 2 سفری رہنما دے دیے اور وہ آگے بڑھ گئے۔ اگرچہ تیمور کو یقین تھا کہ لٹیرے درہ خیبر سے گزرنے والی اس عظیم فوج پر حملے کی غلطی نہ کریں گے، مگر پھر بھی اس نے اس درہ خیبر سے گزرنے سے قبل 2 ہراول دستے فوج کے آگے متعین کیے اور انہیں ہدایت کی کہ راستے کے دونوں طرف کڑی نگرانی کریں اور ہر چیز کی خوب تحقیق کریں تاکہ لٹیروں کا حملہ ان کے سفر میں رکاوٹ نہ بنے۔ درہ خیبر کے ارد گرد موجود پہاڑیوں کی بلندی خاصی کم تھی اور وہ بالکل ٹیلوں کی طرح دکھائی دیتی تھی، لہٰذا ہراول دستے کے سپاہی پہاڑیوں کے اوپر سے بآسانی گزر اور راستے کی نگرانی کر سکتے تھے۔ تیمور فوج کے مرکزی حصے میں پہلے دستے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، تاہم حفاظتی دستے اسے پل پل کی خبروں سے آگاہ کر رہے تھے۔ اگر راستہ ہموار ہوتا اور اس میں اونچی جگہیں نہ ہوتیں تو تیمور اور اس کے سپاہی سورج غروب ہونے سے پہلے درہ سے گزر جاتے، کیونکہ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز نصف دن گزرنے پر کیا تھا، مگر راستہ نشیب و فراز، موڑوں اور پیچ و خم پر مشتمل تھا اور بعض مقامات پر انتہائی پتھریلا تھا، لہٰذا انہیں وہاں سے گزرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ سفری رہنماؤں نے بتایا کہ انہیں یہ رات یہیں پر بسر کرنا ہوگی اور باقی فاصلہ اگلے دن طے کرنا پڑے گا۔ تیمور نے سفری رہنماؤں کی بات پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، مگر اس صورت میں کہ وہاں فوجی چھاؤنی قائم کی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ راستے سے ذرا ہٹ کر ایک کھلا میدان موجود ہے جس کی لمبائی 3500 فٹ ہے اور یہ میدان چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور وہاں رات بسر کی جا سکتی ہے۔ رہنماؤں نے بتایا کہ وہ چھوٹا سا قطعہ ارض دشت پاتان کہلاتا ہے۔ بہار کا موسم تھا اور تیمور نے پہاڑوں سے بہتے نالے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ شاید انہیں اس میدان میں پانی مل جائے گا، تاہم اس بارے میں پر یقین ہونے کے لیے اس نے ایک سفری رہنما کے ساتھ اپنے چند سپاہیوں کو بھیجا تاکہ وہ یہ پتہ چلا سکیں کہ وہ میدان فوجی چھاؤنی قائم کرنے کے لیے مناسب تھا یا نہیں اور کیا وہاں پانی دستیاب تھا۔ وہ سپاہی جنہیں تیمور نے تحقیق کے لیے روانہ کیا تھا واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ میدان اتنا وسیع ہے کہ وہاں خیمہ گاہ قائم کی جا سکتی ہے اور وہاں پانی بھی موجود تھا۔ جب تیمور خود اس میدان میں پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا، تاہم اس کی سلگتی روشنی ابھی باقی تھی۔ تیمور نے دیکھا کہ اس میدان کے چاروں طرف جو پہاڑ موجود تھے ان کا عرض ایک ڈھلوان کی صورت میدان سے آ ملتا تھا، تاہم ان پہاڑوں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے اوپر سے گزر کر دوسری طرف جانا ممکن نہ تھا۔ اگرچہ بظاہر اس میدان میں کوئی خطرہ موجود نہ تھا، مگر تیمور ان پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے حیرت میں ڈوب گیا تھا، گویا پہاڑوں کی ہیبت نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ ایسا بہت کم ہوا تھا کہ وہ پہاڑوں کو دیکھ کر متاثر ہوا ہو، تاہم اس جگہ وہ جس طرف بھی نظر اٹھاتا تو اسے ایسے پہاڑ کھڑے نظر آتے جن میں ایک شگاف تک موجود نہ تھا۔ وہ سارے پہاڑ طویل القامت اور سیاہ رنگ کے تھے۔ یہ پہاڑ نیچے سے باریک تھے جبکہ ان کی چوٹیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے یہ پہاڑ ابھی گر کر میدان میں موجود تمام لوگوں کو ابدی نیند سلا دیں گے۔ ان پہاڑوں کے دامن میں پانی کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ تیمور نے حکم دیا کہ جہاں بھی چشمہ موجود ہے تو اس کے پاس زمین کھود کر حوض بنا دیا جائے اور اس میں پانی جمع کر کے گھوڑوں کو پلایا جائے۔ اس کے بعد تیمور نے مغرب کی نماز ادا کی اور تھوڑا سا کھانا کھا کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کا خیمہ ایسی جگہ نصب کیا جائے جہاں سے وہ پوری خیمہ گاہ کی نگرانی کر سکے۔ خیمے میں داخل ہونے سے پہلے تیمور کی نظریں ایک بار پھر ان عظیم پہاڑوں کی طرف اٹھ گئیں جو اس میدان کے چاروں طرف سر اٹھائے کھڑے تھی جہاں ان کی خیمہ گاہ نصب تھی۔ تیمور کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے پہاڑ اس قدر نیچے جھک آئے ہیں کہ کسی بھی لمحے ان پر آ گریں گے اور انہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ تیمور ان خیالات کو ذہن سے جھٹک کر خیمہ گاہ میں داخل ہو گیا اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تیمور کی نیند بے حد ہلکی تھی اور خاص طور پر جنگی مہمات کے دوران وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہ سوتا تھا، بلکہ اکثر راتوں کو وقفے سے جاگ کر نگرانی کرتا رہتا۔ اس رات بھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک زبردست گڑگڑاہٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ چونک پڑا۔ پھر وہ خیمے سے باہر بھاگتے ہوئے چلایا کہ بگل بجاؤ اور سپاہیوں کو جگاؤ۔ پھر تیمور نے فوج کے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ فوری طور پر سپاہیوں اور گھوڑوں کو پہاڑ کی بلندیوں کی طرف لے جاؤ۔
تاہم گڑگڑاہٹ کے کچھ ہی دیر بعد آسمانی بجلی گوندی اور اس کے فوراً بعد ایک اور گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ جب بجلی کی کڑک گونجی تو تیمور کی نظریں فوراً پہاڑوں کی طرف اٹھ جاتیں اور وہ دیکھنے لگتا کہ کہیں وہ پہاڑ بے اختیار ہو کر گرنے تو نہیں لگے۔ پھر بجلی کے کڑکنے اور بادل گڑگڑانے کی آوازیں بار بار سنائی دینے لگیں اور اس کے بعد ایک مسلسل گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی۔ تیمور نے اپنے آس پاس موجود سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ جا کر سرداروں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ سپاہیوں کو بلندی کی طرف لے جانے میں جلدی کریں۔ دراصل بادلوں کی مسلسل گڑگڑاہٹ سے تیمور سمجھ گیا تھا کہ موسم بہار کی پہلی موسلا دھار بارش ہونے والی ہے، اور ایسا ہی ہوا، بلکہ اتنی شدید بارش ہوئی کہ اس نے طوفان نوح کی یاد دلا دی۔ جب بھی بجلی چمکتی تو تیمور دیکھتا کہ اس کے سپاہی موسلا دھار بارش میں گھوڑوں کی لگامیں تھامے انہیں بلندی کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ جب پہلی گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ تیمور چونک کر اٹھ بیٹھا تو اس لمحے اس کے ذہن میں دو خیال ابھرے تھے۔ ایک یہ کہ چاروں طرف موجود پہاڑوں پر بہتا ہوا پانی سیلاب کی شکل اختیار کر کے اس کے سپاہیوں اور گھوڑوں کو باہر نہ لے جائے، مگر باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ پہاڑ اتنے زیادہ نہیں کہ ان سے بہہ کر آنے والا پانی سیلاب کی صورت اختیار کر لے۔ دوسرا خیال جو اس کی تشویش کا باعث بنا وہ یہ تھا کہ بارش کا پانی اس راستے سے اس خالی میدان میں داخل نہ ہو جائے جہاں سے وہ گزر کر آئے تھے۔ تیمور نے وہاں سے آتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ راستہ ڈھلوان کی صورت میں تھا اور اس کی ڈھلوان سیدھی اس میدان میں آتی تھی۔ چنانچہ ایسی صورت میں اگر بارش ہوتی تو اس کا سارا پانی ڈھلوان سے بہتا ہوا اس میدان میں جمع ہو جاتا اور سپاہی اور گھوڑے اس میں ڈوب سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے بارش شروع ہونے سے پہلے ہی حکم دیا تھا کہ سپاہیوں اور گھوڑوں کو جلد از جلد بلندی پر پہنچا دیا جائے تاکہ اگر پانی اس میدان میں بھر بھی جائے تو فوج ڈوبنے سے محفوظ رہے۔ تیمور کی توقع کے عین مطابق بارش کا پانی کسی سیلابی ریلے کی طرح شور مچاتا ہوا اس میدان میں داخل ہو رہا تھا جہاں ان کی خیمہ گاہ قائم تھی، اور موسلادھار بارش بدستور زوروں سے جاری تھی۔ بہرحال اس سے پہلے کہ پانی کی سطح بہت زیادہ بلند ہو جاتی، تیمور کے تمام سپاہی اور ان کے گھوڑے اور تھوڑا بہت سامان جو لے جایا جا سکتا تھا پہاڑ کی بلندی پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ پہاڑ کی بلندی ڈھلوان کی صورت تھی اور وہ لوگ اس سے مزید اوپر جا سکتے تھے، تاہم اگر اس رات بارش جاری رہتی تو وہ میدان ایک گہرے دریا میں تبدیل ہو جاتا اور وہ سب اس میں ڈوب جاتے۔ مگر کچھ دیر بعد بارش کا طوفان تھم گیا، بادل غائب ہو گئے اور آسمان پر ستارے چمکنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی چاند کی کرنیں میدان پر پڑ کر اسے روشن کرنے لگیں، جو کہ اب ایک دریا کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ تیمور جس سمت بھی نظریں اٹھاتا تو اسے پانی ہی نظر آتا، تاہم وہ پانی سیاہ رنگ کا تھا، جیسے کہ وہ سیاہی ہو۔ تیمور جانتا تھا کہ اس کی سیاہ رنگت دراصل پہاڑوں پر جمی اس گرد کے باعث ہے جسے سیلاب ساتھ بہا لے گیا تھا۔ سپاہی اور گھوڑے پہاڑ کی بلندی پر جمع تھے اور ان کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے بعد بلند آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر پتہ چلا کہ فوج کے مختلف حصوں کے سرداروں نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ اچھی طرح معلوم کر لیں کہ کہیں کوئی سپاہی نیچے تو نہیں رہ گیا تھا۔ بہرحال گنتی کے بعد معلوم ہوا کہ تمام سپاہی بحفاظت پہاڑ کے اوپر پہنچ چکے تھے، تاہم ان کا کافی سامان پانی میں ڈوب گیا تھا۔ اس سامان کی کمی پوری کرنے کے لیے تیمور کو یا تو سکندریہ لوٹنا پڑتا یا پھر پنجاب پہنچ کر یہ ضروری سامان فراہم کرتا۔ ان میں سے ایک اہم چیز جو پانی میں پڑی رہ گئی تھی وہ تیمور کی سفری مسجد تھی، اور تیمور کو معلوم نہیں تھا کہ آیا اسے پانی سے نکالنا ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ اس رات وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہیں ہر صورت دن نکلنے کا انتظار کرنا تھا تاکہ پتہ چل پاتا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ جب رات ختم ہوئی اور دن کا اجالا پھیل گیا تو تیمور کے سپاہیوں نے پانی کی گہرائی کا جائزہ لیا۔ پتہ چلا کہ سیلاب سے دریا کی صورت اختیار کر لینے والے اس میدان میں پانی کی گہرائی اتنی زیادہ نہیں ہے اور وہ اسے عبور کر سکتے تھے۔ کچھ مقامات پر ان خیموں کے اوپر والے حصے نظر آ رہے تھے جو پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لشکر کے خزانے کو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ تیمور کے پاس ہوتا تھا، اور اسے ایک روز قبل ہی تیمور کے خیمے میں اس وقت منتقل کر دیا گیا تھا جب تیمور نے اپنا خیمہ ذرا بلندی پر نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ تیمور نے حکم دیا کہ فوج کو جلد از جلد اس میدان سے نکال کر درہ خیبر کی طرف لے جایا جائے
تاکہ وہ اس درے کو عبور کر سکیں۔ پھر اس نے ایک دستے کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ پانی میں باقی رہ جانے والی اشیاء میں سے جو کچھ ممکن ہے اسے نکال لیں۔ تیمور کا خیال تھا کہ یہ پانی 1-2 دن میں میدان سے نکل جائے گا، مگر یہ بھی ممکن تھا کہ پانی اتنا جلد نہ نکلتا، کیونکہ اس میدان کے ارد گرد موجود بلند قامت پہاڑ اس پر سایہ فگن تھے اور سورج کی روشنی کو اس پر براہ راست پڑنے سے روکے ہوئے تھے۔ مگر تیمور کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ پانی خشک ہونے تک اپنے سپاہیوں کو روکے رکھے، تاکہ وہ اس میں سے کچھ خیمے، گھوڑوں کو دانہ ڈالنے کے برتن اور رسیاں وغیرہ نکال سکیں۔ اصل چیز سپاہیوں کا اسلحہ اور گھوڑوں کا سامان تھا، جسے سپاہیوں نے اپنی جنگجویانہ فطرت کے باعث فوری طور پر اپنے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ آخرکار تیمور کی ساری فوج اس میدان کو عبور کر کے دوسری طرف چلی گئی، جو اب ایک دریا کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ کچھ سپاہیوں نے اس میدان کو گھوڑوں پر سوار ہو کر عبور کیا تھا، جبکہ دیگر سپاہی پہاڑ کے دامن پر چڑھتے ہوئے پانی سے بچ کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ تیمور سب سے آخر میں جب سارے سپاہی اس میدان سے نکل چکے تو وہ خود بھی وہاں سے نکل آیا۔ اس واقعے نے اسے ایک قابل قدر سبق دیا تھا کہ کبھی بھی چھاؤنی کو نشیبی علاقے میں قائم نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص برسات کے موسم میں، کیونکہ ایسے موسم میں بارش کا پانی ندی نالوں کی صورت میں فوجی چھاؤنی کے اندر داخل ہو کر سب کچھ برباد کر سکتا ہے۔ وہ لوگ اس روز درہ خیبر سے نکل کر اس کی دوسری طرف واقع ایک گاؤں میں پہنچ گئے جہاں پاتان نسل کے لوگ آباد تھے۔ یہاں تیمور نے ایسے مردوں کو دیکھا جو چوڑے چکلے سینے والے تھے اور ان کے سر، داڑھیوں اور مونچھوں کے بال سنہرے تھے، جبکہ آنکھیں نیلی تھیں۔ پاتان قبیلے کی عورتیں بھی طویل القامت تھیں اور لمبے سنہرے بالوں کے ساتھ بے حد خوبصورت لگتی تھیں۔ ان عورتوں نے نہ تو اپنے چہروں کو چھپا رکھا تھا اور نہ ہی ان سے خوفزدہ نظر آتی تھیں۔ قبیلے کے ہر مرد کے پاس تلوار تھی اور تیمور کو بتایا گیا کہ جنگ کی صورت میں عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ اس میں حصہ لیتی ہیں۔ پاتان کے مرد اور عورتیں ارد گرد کے لوگوں سے مشابہت نہ رکھتے تھے اور بالکل مختلف نظر آتے تھے، اس لیے یہ بات بالکل واضح تھی کہ پاتان لوگ کسی اور نسل سے تعلق رکھتے تھے اور وہ وہاں کی مقامی نسل کے لوگوں سے الگ تھے۔ تیمور نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی دور دراز کے خطے سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہوں گے، اسی لیے اس نے اپنے ایک سردار کو ان لوگوں سے یہ دریافت کرنے کے لیے روانہ کیا کہ وہ لوگ کس خطے سے تعلق رکھتے تھے اور کیا وہ یہاں کے مقامی باشندے ہیں یا کسی اور مقام سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیمور کے سردار کو بتایا کہ ان کا جنم آسمانوں پر ہوا ہے اور وہ لوگ وہیں سے یہاں آئے ہیں۔ بہرحال تیمور اور اس کا لشکر اس گاؤں کو چھوڑ کر اگلی سرزمین پر پہنچے جو ہندوستان کا حصہ تھی۔ اگرچہ وہاں مقامی آبادی کی طرف سے دفاع کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے، پھر بھی تیمور نے اپنی فوج کو جنگی صف آرائی میں منظم کر لیا تھا اور 2 ہراول دستے آگے اور ایک حفاظتی دستہ فوج کے عقب میں متعین کیا تاکہ کوئی انہیں غفلت کا شکار نہ کر سکے۔ مگر وہاں کچھ دن تک سفر کرنے کے بعد تیمور کو پتہ چلا کہ وہاں اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ مسلمان تھے۔ اس سرزمین میں ایک خاص بات نے تیمور کے سرداروں اور سپاہیوں کو حیرت میں ڈال دیا، اور وہ یہ تھی کہ مقامی لوگ اپنی عبادات مقامی زبان یعنی ہندی میں ادا کرتے تھے۔ چونکہ تیمور کے سپاہیوں نے اس دن تک کسی کو ہندی یا کسی بھی اور مقامی زبان میں نماز ادا کرتے نہ دیکھا تھا، اس لیے وہ مقامی لوگوں کو ایسا کرتے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ چنانچہ تیمور کے سرداروں اور سپاہیوں نے اس سے اس بارے میں فتویٰ مانگا کہ آیا عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تیمور نے کہا کہ اسلام کی مصلحت اور ضرورت یہی ہے کہ ہر جگہ عربی میں ہی نماز ادا کی جائے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ ہر جگہ عربی زبان میں نماز ادا کی جائے تو اس کے نتیجے میں مختلف قومیتیں رکھنے والے تمام مسلمانوں میں ایک خاص یگانگیت اور اخوت پیدا ہوگی اور وہ خود کو ایک دوسرے سے جدا تصور نہ کریں گے۔ تاہم اگر کسی خطے کے مسلمان عربی زبان میں نماز ادا کرنے یا عربی الفاظ بولنے سے قاصر ہوں تو وہ اپنی مقامی زبان میں نماز ادا کر سکتے ہیں، تاہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو سکے نماز عربی زبان میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تیمور کے سرداروں نے اس سے دریافت کیا، اے امیر، ہندوستان کے لوگوں نے کس دور میں اسلام کو بطور دین قبول کیا؟ تیمور نے انہیں بتایا، سلطان محمود غزنوی نے یہاں کے لوگوں کو مسلمان بنایا۔
لیکن اس واقعے کے 3 سال بعد ملک شام کے دانشور ابن عرب شاہ نے اس حوالے سے تیمور کی غلطی کو درست کرایا اور اسے اصل تاریخ سے آگاہ کیا۔ تیمور شام سے ابن عرب شاہ کو سمرقند لے گیا تھا تاکہ اس کے علم و دانش سے استفادہ کر سکیں۔ ابن عرب شاہ نے تیمور کو بتایا کہ سلطان محمود غزنوی وہ پہلا شخص نہ تھا جس نے ہندوستان کے لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ جب سلطان محمود ہندوستان میں داخل ہوا تو ہندوستان کے جن علاقوں کے لوگ آج مسلمان ہیں وہ اس وقت بھی مسلمان ہی تھے۔ اگرچہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں مندروں اور بدھوں کے بت خانوں کو مسمار کیا مگر وہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت نہ کر سکا۔ ابن عرب نے اسے مزید یہ بتایا کہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت میں جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ ان کے بیٹے یزید نے اپنے باپ کے برعکس ہندوستان کے باشندوں کو مسلمان کرنے کی قطعی کوشش نہ کی۔ بعد ازاں اموی خلفاء نے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کیا، تاہم وہ پورے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ ہندوستان اس قدر وسیع و عریض سرزمین ہے کہ اس کے تمام باشندوں کو ایک مذہب کا پیروکار بنانا ممکن نہیں۔ جب تیمور نے دیکھا کہ وہ مسلمان آبادی والی سرزمین سے گزر رہا ہے تو تیمور نے ہراول دستے کو ہدایت کی کہ وہ اپنی سبز پرچموں کو بلند رکھیں۔ انہیں یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ جہاں کہیں قیام کریں تو نماز کے اوقات میں بلند آواز میں اذانیں دیں تاکہ مقامی امیر جان لیں کہ ایک مسلمان فوج ان کی سرزمین میں داخل ہوئی ہے۔ اس حکمت عملی کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے اور وہ لوگ ایک طویل سفر کے بعد کوئٹہ پہنچ گئے اور اس دوران انہیں جنگ کرنا پڑی اور نہ ہی مقامی لوگوں کی طرف سے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی۔ کوئٹہ کا سلطان جس کا نام عبداللہ والی الملک تھا تیمور کے استقبال کو آیا اور اسے اپنے محل میں لے گیا اور تیمور سے کوئٹہ سے روانگی تک مہمان بن کر اس کے محل میں قیام کرنے کی درخواست کی۔ تاہم تیمور نے اپنی فوجی چھاؤنی میں ہی قیام کو ترجیح دیا تھا اور صرف پہلے دن کوئٹہ کے سلطان کے ساتھ ظہر کی نماز میں شریک ہوا۔ عبداللہ والی الملک ایک بوڑھا شخص تھا جس کے لمبے بال اور سفید داڑھی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد عبداللہ والی الملک نے نرمی سے تیمور سے پوچھا، اے امیر، تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو اور آخر تمہارا ارادہ کیا کرنے کا ہے؟ تیمور نے اسے بتایا، میں ہندوستان کو فتح کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ والی الملک بولا، اے عظیم سردار، تمہیں اپنا ارادہ تبدیل اور ہندوستان فتح کرنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے۔ تیمور نے پوچھا، کیوں؟ اس پر والی الملک کہنے لگا، ہندوستان پر 2000 سے زیادہ راجاؤں کی حکومت ہے، ان میں سے ہر ایک کا نام راج سے شروع ہوتا ہے۔ اگر خدا تمہیں 100 سال کی زندگی بھی عطا کر دے اور تم اپنا سارا وقت جنگیں لڑتے گزار دو تب بھی ہندوستان پر قبضہ نہ کر سکو گے۔ تیمور نے اس سے پوچھا، پھر محمود غزنوی نے ہندوستان پر کیسے قبضہ کر لیا تھا؟ والی الملک بولا، اے محترم امیر، سلطان محمود غزنوی نے قبضہ ضرور کیا تھا مگر پورے ہندوستان پر نہیں بلکہ اس کے ایک کونے کو فتح کیا تھا، اور اس سے پہلے بھی دنیا کے کئی فاتح ہندوستان کے کچھ خاص مقامات کو فتح کر چکے تھے۔ اے عظیم سردار، تم نہیں جانتے کہ ہندوستان کس قدر وسیع و عریض سرزمین ہے اور اس میں کس قدر مختلف قبائل آباد ہیں۔ ہندوستان کا ایک کنارہ شمال میں انتہائی سرد مقام پر ہے جبکہ دوسرا کنارہ جنوب میں جہنم یعنی انتہائی گرم مقام پر ہے۔ ہندوستان کے ایک کونے میں لوگ سردی کی شدت سے مرنے لگتے ہیں جبکہ دوسرے کونے میں لوگ کبھی بھی گرم کپڑے نہیں پہنتے کیونکہ وہاں سارا سال گرم موسم رہتا ہے۔ ہندوستان کے ایک کونے میں لوگ بھیڑ اور گائے کا گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں اور اسے حرام سمجھتے ہیں جبکہ دوسرے کونے میں لوگ انسانوں تک کو کھانا جائز سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک کونے میں مردوں کو جلایا جاتا ہے اور مرنے والے مرد کی بیوی اس کے ساتھ ہی جل کر ستی ہو جاتی ہے، تو دوسرے کونے میں مردوں کو جلایا جاتا ہے اور نہ ہی دفن کیا جاتا ہے بلکہ انہیں دریا میں بہا دیا جاتا ہے تاکہ مچھلیاں انہیں اپنی خوراک بنا لیں۔ پھر یہ کہ وہ انہی دریاؤں کا پانی پیتے ہیں اور ان میں نہاتے دھوتے بھی ہیں۔ تیمور نے امیر الملک کی اس طویل گفتگو کے بعد کہا، اے میرے مہربان میزبان، تم آج بڑی محبت سے میرے ساتھ پیش آئے ہو،
مگر تمہاری بتائی ہوئی کوئی بھی بات مجھے ہندوستان فتح کرنے کے ارادے سے روک نہیں سکتی۔ میں ہی وہ انسان ہوں جس نے توک تامیش کا قبچاق میں سامنا کیا تھا اور اسے گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور قبچاق کا خون جما دینے والا موسم بھی مجھے جنگ سے نہ روک سکا۔ میں ہی وہ انسان ہوں جس نے اصفہان کی مضبوط ترین دیوار کو مسمار کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ تم نے شاید اصفہان شہر کی فصیل کے بارے میں سنا ہوگا، مگر تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر مضبوط تھی۔ اصفہان کی فصیل 42 کلومیٹر طویل تھی۔ وہاں کے لوگوں نے اس عظیم حفاظتی دیوار کے ساتھ ہر 500 فٹ کے فاصلے پر ایک برج تعمیر کر رکھا تھا، اور دیوار کے پیچھے ایک اور حفاظتی دیوار تھی جس کے سامنے گاڑیاں دوڑا کرتی تھیں، اور انہوں نے قلعے کے سامنے برج بنا رکھے تھی تاکہ وہ حملہ آوروں کے نقب لگانے میں رکاوٹ بن سکیں۔ اس کے باوجود میں نے اس قلعے کی دیواروں کو مسمار کر کے اصفہان پر قبضہ کر لیا، اور اب تو مجھے ایسے لوگوں سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو بکری اور گائے کے گوشت کو حرام جانتے ہیں، یا آدم خور ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں یا دریاؤں میں بہا دیتے ہیں۔ سرزمین ہندوستان پر اگر 2 کے بجائے 4000 راجاؤں کی حکومت ہو تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس سرزمین کو اپنے زیر نگین کر کے رہوں گا، اور کوئی بھی چیز مجھے ہندوستان کو تسخیر کرنے کے ارادے سے نہیں روک سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے موت کا قطعی خوف نہیں ہے، اور اسلام کے فرائض کی ادائیگی کے بعد میرے لیے سب سے اہم فریضہ جنگ ہے۔ میں نے مختلف جنگوں میں اس قدر زخم کھائے ہیں کہ شاید کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود میں کبھی موت کے خوف میں مبتلا نہیں ہوا۔ میرے لیے اس دنیا کی سب سے زیادہ سرور والی چیز کٹی ہوئی گردنوں سے خون کے فوارے ابلتے دیکھنا ہے، اور خون بھی وہ جو میں خود اپنی تلوار سے دشمن کی گردن کاٹ کر بہاؤں گا۔ عبداللہ والی الملک تیمور کی پرجوش باتیں سن کر بولا، اے امیر محترم، مجھے تمہاری طاقت اور تمہاری بہادری پر ذرہ بھر بھی شک و شبہ نہیں، اور تمہاری بے خوفی اور بہادری کی شہرت میں نے خوب سن رکھی ہے۔ مجھے علم ہے کہ سلم اور تور یعنی قدیم ایرانی بادشاہ فریدون کے بیٹے، ان کے لشکر بھی تمہارا راستہ نہ روک سکے، اور تم اتنے دلیر اور نڈر ہو کہ ہر راستہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ ان سب چیزوں کے باوجود ہندوستان میں تمہارا راستہ بند ہو جائے گا، اور تیرا راستہ روکنے والے سلم اور تور کے لشکر نہ ہوں گے۔ تیمور نے دریافت کیا، پھر وہ کیا شے ہوگی؟ اس نے جواب دیا، وہ وبائی امراض ہوں گے۔ تیمور اس کی بات پر ہنس دیا اور کہنے لگا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور عمر کے لحاظ سے تجھے مجھ پر برتری نہ حاصل ہوتی، اور میزبان ہونے کی حیثیت سے مجھ پر تیرا احترام لازم نہ ہوتا، تو میں کہتا کہ تو عقل و خرد سے پیدل ہے۔ آج تک کوئی شے میرے ارادے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکی، یہاں تک کہ میں طاعون جیسی وبا کا سامنا بھی کر چکا ہوں، اور فارس میں خود اس کا شکار بھی ہو چکا ہوں۔ والی الملک نے کہا، اے عظیم فرما رواں، دنیا کے وہ تمام فاتح جو سرزمین ہندوستان میں داخل ہوئے آخر وبائی امراض کا شکار ہو گئے، یا پھر انہیں کسی اور وجہ سے یہاں سے جانا پڑا۔ یہ امراض مقامی باشندوں پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے، اس لیے کہ مقامی باشندے اس قسم کی امراض کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن باہر سے آنے والوں کے لیے یہ وبال جان بن جاتے ہیں۔ تیمور نے والی الملک سے کہا، اب 2 ہفتے ہو چکے ہیں میں سرزمین ہندوستان پر موجود ہوں، اس دوران تو کوئی وبائی مرض میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ والی الملک کہنے لگا، اے امیر، یہ علاقہ جہاں تم اس وقت موجود ہو ایسا خطہ ہے جہاں کی آب و ہوا ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی نسبت بہت بہتر ہے۔ اس مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصلی ہندوستان نہیں ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے سفر کا نقشہ کیا ہے، تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ تم کس طرف سے ہندوستان میں داخل ہو۔ تیمور نے والی الملک کو بتایا کہ وہ دہلی پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور پھر اس کا ارادہ ہندوستان کے تمام علاقوں کو اپنے تصرف میں کرنے کا ہے۔ والی الملک کہنے لگا، یہاں سے تم ملتان شہر کی طرف چلے جاؤ، اور جب تم ملتان سے آگے بڑھو گے تو اصل ہندوستان میں داخل ہو جاؤ گے، اور یہیں سے تمہیں وبائی امراض سے خبردار رہنا ہوگا۔ تیمور نے کہا، مجھے اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ میں کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتا، اصل ہندوستان میں بھی وبائی امراض مجھے خوفزدہ نہ کر سکیں گی۔ والی الملک نے کہا،
اے امیر، میں جانتا ہوں کہ تم کسی چیز سے خوفزدہ ہوتے ہو اور نہ ہی کوئی چیز تمہیں تمہارے ارادے سے روک سکتی ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ وبائی امراض تمہارے سپاہیوں کو ہلاک کر ڈالیں گی اور تم اپنی فوج کے بغیر تنہا رہ جاؤ گی۔ تیمور نے جواب دیا، ابھی تک میں وبائی امراض کا شکار نہیں ہوا ہوں، اور جب کبھی ایسا وقت آیا تو میں اس وقت سوچ لوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ والی الملک نے کہا، اے امیر، میں تو بس تیری خیر چاہتا ہوں، اسی لیے تجھے پھر خبردار کر رہا ہوں کہ اصل ہندوستان کے وبائی امراض باہر سے آنے والوں کے لیے بے حد جان لیوا ہیں، جبکہ مقامی لوگوں پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ پھر اس نے پوچھا، اے امیر، تم سکندریہ سے یہاں پہنچے ہو؟ تیمور نے کہا، ہاں، میں سکندریہ کے راستے ہی یہاں آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے درہ خیبر کو عبور کیا تھا؟ تیمور نے اسے بتایا کہ وہ درہ خیبر عبور کر کے آیا ہے۔ والی الملک کہنے لگا، تو پھر تم کوئٹہ کی طرف کیوں آئے جبکہ تم بہت مختصر راستے کے ذریعے دہلی پہنچ سکتے تھے؟ کوئٹہ کی طرف آ کر تم نے اپنا سفر مزید طویل کر لیا ہے۔ تیمور نے کہا، میں اس طرف اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں دہلی تک کا سفر بغیر کسی جنگ کے طے کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں مختصر راستہ اختیار کرتا تو مجھے ہر روز جنگ لڑنا پڑتی اور دہلی تک پہنچنے میں زیادہ دیر ہو جاتی۔ والی الملک نے تیمور کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، یہاں سے لے کر ملتان تک کوئی تمہارا راستہ نہ روکے گا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک تم جس راستے سے گزرو گے وہاں سب مسلمان آباد ہیں، مگر ملتان سے گزرنے کے بعد تم ہندوؤں کی آبادی والے علاقے میں داخل ہو جاؤ گی اور وہ تمہارا راستہ روک لیں گے۔ ان کے تیر انداز جو ہاتھیوں پر سواری کرتے ہیں بے حد خطرناک ہیں۔ تیمور نے کہا، میں ان کے تیروں یا ہاتھیوں سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہوں۔ پھر اس نے والی الملک سے پوچھا، کیا تم کبھی دہلی گئے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس پر تیمور نے پوچھا، دہلی کی حفاظتی دیواریں کیسی ہیں؟ اس نے جواب دیا، دہلی کی حفاظتی دیواریں پتھروں سے بنی ہوئی ہیں اور ان میں پانی کے نکاس کا نظام ہے۔ تیمور نے پوچھا، دہلی کے بادشاہ کی فوج میں کتنے سپاہی ہیں؟ وہ بولا، اس کے سپاہیوں کی تعداد لامحدود ہے، وہ جتنے چاہے سپاہی جمع کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بے شمار پیروکار ہیں اور اس کے پاس بے انتہا جواہرات اور سونا ہے۔ وہ کئی لاکھ سپاہی جمع کر کے سالوں تک مسلسل جنگ لڑ سکتا ہے اور اپنے دشمن کو تھکا سکتا ہے۔ جب تیمور ہندوستان میں داخل ہوا تو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 800 سال گزر چکے تھے۔ جب وہ ہندوستان میں داخل ہوا تو 8ویں صدی ہجری کا اختتام ہو رہا تھا، اور تیمور کو علم تھا کہ وہ ہندوستان میں داخل ہو کر 9ویں صدی ہجری میں جنگ کرے گا یا سن 801 ہجری میں۔ تیمور نے یہ بات والی الملک کو بتائی اور اس سے پوچھا کہ کیا اس نے دلی کے بادشاہ سلطان محمود خلجی کو دیکھا ہے؟ والی الملک نے حیرت سے تیمور کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے عظیم شہنشاہ، سلطان محمود خلجی اب دہلی کا فرما روا نہیں ہے۔ تیمور کے لیے یہ خبر بالکل غیر متوقع تھی، کیونکہ اس کے علم میں یہی بات تھی کہ سلطان محمود خلجی دہلی کا حکمران ہے۔ تیمور نے اس بارے میں بادشاہ غور عبدال کلزئی سے کئی دفعہ بات چیت کی تھی، کیونکہ ہندوستان کی سلطنت میں جو خلجی خاندان حکمران ہوا اس کا بانی ملک غور کا ہی ایک سردار تھا۔ والی الملک نے تیمور کی تصحیح کی اور بولا، اے امیر محترم، سلطان محمود خلجی اس سال کے آغاز تک دہلی کا فرما رواں تھا، مگر ملا اقبال نے اس پر حملہ کر کے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ سلطان محمود خلجی کو ملا اقبال نے گرفتار کر لیا اور تازہ اطلاعات کے مطابق وہ ابھی تک اس کی قید میں ہے۔ عبداللہ والی الملک نے بتایا کہ ملا اقبال سلطان محمود خلجی کے اپنے سرداروں میں شامل تھا، مگر اس نے اپنے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی فوج کو اچانک جا لیا تھا، اور پھر 1 سال سے بھی کم عرصہ ہوا تھا کہ وہ دہلی پر حکومت کر رہا ہے۔ تیمور نے اسے پوچھا، سلطان محمود خلجی کی اس وقت کیا عمر ہوگی؟ وہ بولا، یہی کوئی 45-46 برس کا ہوگا۔ پھر تیمور نے ملا اقبال کی عمر دریافت کی۔ والی الملک نے بتایا، میں نے ملا اقبال کو نہیں دیکھا، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنے برس کا ہے، تاہم میں نے سنا ہے کہ وہ جوان ہے اور لوگوں کے مطابق اس کی عمر 34-35 برس ہے۔ تیمور کے پاس وقت زیادہ نہ تھا، اس لیے اس نے دہلی کی طرف روانگی کا فیصلہ کیا
اور فوج کو ملتان کی طرف جانے کا حکم دے دیا۔ جب وہ لوگ ملتان پہنچے تو تیمور نے دیکھا کہ والی الملک کے کہنے کے عین مطابق ہندوستان کی سرحد ملتان سے شروع ہوتی تھی، تاہم یہاں بھی اس کا راستہ کسی نے نہ روکا اور وہ اپنی فوج سمیت شہروں میں داخل ہو گیا۔ ملتان شہر تیمور کو فارس کی سرزمین میں دیکھے گئے بویر نامی شہر کی مانند دکھا تھا۔ اس میں تعمیر کیے گئے مکانوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ بویر اور ملتان میں فرق یہ تھا کہ بویر میں مکانات پہاڑی ٹیلوں پر بنائے گئے تھے، جبکہ ملتان میں مکانات بہت وسیع و عریض جنگل میں تعمیر کیے گئے تھے۔ اس جنگل کی سطح مختلف قسم کے گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ تیمور جس طرف بھی دیکھتا تو اسے سرخ، زرد اور بنفشہ رنگ کے دھبے دکھائی دیتے۔ یہ دھبے دراصل ان ہندو عورتوں کے مختلف رنگوں کے لباس تھے جو کسی حجاب کے بغیر وہاں پھر رہی تھیں۔ ان عورتوں میں سے کچھ نے اپنی کمروں پر دودھ پیتے بچے اٹھا رکھے تھے۔ ملتان پر ایک ہندو راجہ پنچن جنگ حکمران تھا۔ وہ تیمور کو بعد احترام اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر واضح طور پر دوسرے گھروں کی نسبت بہت زیادہ وسیع و عریض تھا، تاہم ان سے زیادہ خوبصورت نہ تھا۔ تیمور نے سلطان کے گھر کے چاروں طرف پہرے دار مقرر کر دیے، کیونکہ اگرچہ ملتان کے راجہ نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی اور اسے اپنے گھر بھی لے گیا تھا، مگر تیمور ہندو راجہ پر بھروسہ نہ کرنا چاہتا تھا۔ شام کی نماز کے بعد پنچن جنگ نے تیمور کو کھانے کی دعوت دی اور مترجم کے ذریعے کہنے لگا، اے امیر، تم اطمینان سے ہمارے ہاں کھانا کھا سکتے ہو۔ ہم نے کھانوں میں زہر نہیں ملایا کہ جو تمہاری موت کا سبب بن جائے، لیکن اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں ہو تو میں اپنے کچھ ملازمین کو بلا کر پہلے انہیں کھانا کھلاتا ہوں تاکہ تو جان لے کہ کھانے میں زہر نہیں ملایا گیا۔ تیمور نے کھانا لانے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی اس نے کھانے کا پہلا لقمہ حلق سے نیچے اتارا تو اسے یوں لگا جیسے اس کا گلا جل گیا ہو، مگر یہ دراصل کھانے میں ڈالے گئے تیز مسالوں کی وجہ سے تھا۔ بہرحال تیمور دسترخوان سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں ہندوؤں کا یہ کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس میں اس قدر تیز مسالے ڈالے گئے ہیں جو حلق سے ناف تک آگ سی لگا دیتے ہیں۔ پنچنگ جنگ نے کہا، مجھے بے حد افسوس ہے کہ ہمارے یہاں ایسے ہی کھانے بنتے ہیں جن میں مرچ مسالے ڈالے گئے ہوں۔ تیمور نے کہا، پھر یوں کرو کہ میرے لیے چند انڈے ابال کر لے آؤ۔ جب ابلے ہوئے انڈے لائے گئے تو تیمور نے انہیں کھا کر اپنی بھوک مٹائی۔ پنچنگ جنگ اپنی خوابگاہ تیمور کے سونے کے لیے مخصوص کر دی۔ خوابگاہ میں ایک تخت بچھا تھا جس کے پائے اونچے تھے اور اس پر ریشم کا بستر بچھایا گیا تھا۔ تیمور نے ریشم کا بستر اٹھا لینے اور اس کی جگہ معمولی بستر بچھانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے خوابگاہ کے باہر اور پنچن جنگ کے گھر کی چھت پر بھی پہرا بٹھا دیا اور انہیں باری باری پہرا دینے کی ہدایت دے کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی تیمور کی آنکھ لگی ہی تھی کہ درختوں کی شاخوں کے باہم ٹکرانے کی آواز سے وہ جاگ اٹھا تھا۔ تیمور کو خیال گزرا کہ شاید آندھی آ گئی ہوگی اور طوفان باد و باران کی آمد ہے، لیکن جب اس نے دیکھا تو آسمان پر بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا اور ستارے چمک رہے تھے۔ حیرت کی یہ بات تھی کہ باہر درخت بھی بالکل ساکن تھے، مگر درختوں کی شاخوں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ تیمور نے درختوں کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک خوابگاہ کے باہر کھڑے پہرے داروں کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ خوفزدہ ہو کر باغ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تیمور چونکہ حسب معمول جنگی لباس میں ہی سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے سرہانے کے نیچے سے تلوار اٹھائی اور تخت سے نیچے اتر آیا۔ پھر اس نے خوابگاہ کے دروازے پر آ کر پہرے داروں میں سے ایک سے آہستگی سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے خوفزدہ انداز میں باغ کے صحن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سانپ۔ تیمور نے باغ کی طرف دیکھا تو اسے ستاروں کی روشنی میں زمین پر سینکڑوں جانور رینگتے نظر آئی جو آپس میں ٹکرا کر درختوں کے شاخوں کے باہم ٹکرانے جیسی آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ تیمور ایران کے صحراؤں میں بہت سے سانپ دیکھ چکا تھا، مگر اس نے اتنی زیادہ تعداد میں سانپوں کو ایک ہی جگہ پر کبھی نہ دیکھا تھا۔ تیمور نے ارد گرد نظر دوڑائی تاکہ یہ دیکھ سکے کہ پنچنگ جنگ کے گھر میں موجود لوگ اور اس کے ملازم ان سانپوں کے باہم ٹکرانے کی آوازوں سے جاگ گئے ہیں یا نہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی نہ جاگا تھا، یا اگر جاگا بھی تھا تو ظاہر نہ کر رہا تھا۔ باغ کی فضا میں کالی مرچ اور دار چینی کی مخصوص خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جس سے تیمور کو پنچن جنگ کا وہ کھانا یاد آ گیا جسے کھاتے ہی اس کا حلق جل اٹھا تھا اور وہ اسے کھا نہ پایا تھا۔ تیمور کو وہ مہک سانپوں سے آتی محسوس ہوئی۔
کافی دیر تک سانپوں کی حرکت کی آوازیں باغ سے آتی رہیں۔ صبح کاذب کے قریب جب باد نسیم چلنا شروع ہوئی تو سانپوں کی تعداد بتدریج کم ہونے لگی اور پھر بالآخر وہ سب غائب ہو گئے۔ تیمور اب سو نہیں سکتا تھا کیونکہ نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ چنانچہ اس نے نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد اجالا پھیل گیا تو تیمور نے حکم دیا کہ پنچنگ جنگ کو اس کے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب اس کے سپاہی پنچنگ جنگ کو لائے تو اس پر ابھی تک غنودگی طاری تھی۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا، کیا تو گزشتہ رات سانپوں کی آوازوں سے بیدار نہ ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا، نہیں اے امیر، سانپ تو یہاں ہر روز ہی باغ میں پھرتے رہتے ہیں، مگر کبھی کمروں میں نہیں آتے، اور اگر کوئی باغ میں نہ جائے تو سانپ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تیمور نے کہا، تم نے یہ بات مجھے گزشتہ رات کیوں نہ بتائی تاکہ میں سو تو پاتا؟ یا تو یہ چاہتا ہے کہ میں باغ میں چلا جاتا اور سانپ مجھے ڈس لیتے؟ ملتان کا راجہ خوفزدہ ہو کر کہنے لگا، نہیں اے امیر، ایسی بات ہرگز نہ تھی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے اس بات کا ذکر کرنا یاد نہ رہا۔ رات کے وقت سانپ اپنے بلوں سے باہر نکل آتے ہیں اور باغ کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں۔ یہاں اتنی معمولی بات ہے کہ کوئی بھی اس بات کو اہمیت نہیں دیتا، یہ اس شہر کے ہر گھر میں رات کو ہوتا ہے۔ تیمور نے کہا، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس شہر کے تمام گھروں میں رات کے وقت سانپ پھرتے رہتے ہیں؟ پنچنگ جنگ نے جواب دیا، ہاں اے امیر، ایسا ہی ہے، اور اسی لیے رات کے وقت اس شہر میں کوئی بھی گھر اور باغ کے صحن میں نہیں جاتا۔ یہ سانپ مینڈک کھاتے ہیں یا پھر بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، مگر ان سانپوں کو کمروں میں سوئے انسانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ پنچنگ جنگ نے دوسرے ہندوؤں کی طرح جو صبح سویرے اٹھ کر نہاتے ہیں تیمور سے اجازت مانگی کہ وہ نہا کر واپس آئے۔ تیمور نے اپنے سرداروں سے کہا کہ وہ ملتان سے کوچ کرنے کے لیے تیار رہیں، اور جب پنچنگ جنگ واپس لوٹا تو تیمور نے اس سے دہلی کے نئے سلطان ملا اقبال کی بابت دریافت کیا۔ تیمور اس کی فوجی قوت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ پنچنگ جنگ کہنے لگا، ملا اقبال 1 سال سے بھی کم وقت سے دہلی کا سلطان ہے، اور چونکہ اسے خوف لاحق ہے کہ کہیں وہ اپنا اقتدار کھو نہ دے، اس لیے وہ اپنے دفاع کے بارے میں بے حد فکر مند رہتا ہے۔ مجھے اس کی فوج کی تعداد کا تو علم نہیں، تاہم یہ جانتا ہوں کہ اس کے پاس 2000 ہاتھی ہیں۔ یہ ہاتھی کبھی سلطان محمود خلجی کی ملکیت تھے، مگر ملا اقبال نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولا، اے امیر، دہلی کی طرف جاتے ہوئے تمہارے راستے میں 3 مضبوط قلعے آئیں گے۔ پہلا میرٹھ کا قلعہ، دوسرا لونے کا قلعہ اور تیسرا جومبا کا قلعہ۔ میرے خیال میں اس وقت ان تینوں قلعوں میں فوج موجود ہے۔ تیمور نے پوچھا، کیا یہ تینوں قلعے دہلی کے سلطان کی زیر حکومت ہیں؟ پنچنگ جنگ نے کہا، ہاں اے امیر، اگر تم ان تینوں قلعوں کو فتح کر لو تو تم دہلی کے قلعے تک پہنچ جاؤ گے، جسے فتح کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ تیمور نے ملتان کے راجہ سے پوچھا، کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ میں راستے میں موجود ان 3 قلعوں سے بچ کر کسی اور راستے سے دہلی پہنچ جاؤں؟ اس نے بولا، نہیں اے امیر، تم ان قلعوں سے بچ کر نہیں جا سکتے، کیونکہ دہلی کی طرف جانے والا راستہ ان قلعوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر تم شمال کی طرف جاؤ گے تو تمہارے راستے میں دلدلی جنگل آ جائیں گے، جنہیں پار کرنا ناممکن ہے، ماں سوائے اس صورت کہ جنگل کے تمام درخت کاٹ کر زمین پر بچھا دیے جائیں اور دلدلوں کے اوپر ان درختوں سے فوج گزارا جائے تاکہ ان دلدلوں کی نظر ہونے سے بچ جائے۔ اگر تم جنوب کی طرف سے جاؤ گے تب بھی تمہارے راستے میں دلدلی جنگل آئیں گے اور تمہاری فوج ان دلدلی جنگلات کی نظر ہو جائے گی، کیونکہ ان جنگلوں کو پار کرنا بھی ناممکن ہے۔ لہٰذا تمہارے پاس دہلی جانے کے لیے میرٹھ، لونے اور جومبا کے قلعوں کا راستہ اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تم ان 3 قلعوں کو فتح کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اگر تم ان 3 قلعوں پر قبضہ کیے بغیر آگے بڑھ گئے تو تمہاری واپسی کا راستہ بند کر دیا جائے گا، اور میرے خیال میں تمہارے جیسا عقل مند سپہ سالار ایسی غلطی کبھی نہیں کرنا چاہے گا کہ اپنی واپسی کے واحد راستے کو 3 مختلف مقامات پر دشمن کے قبضے میں دے دے۔ تیمور نے اس سے پوچھا، اگر دہلی کے راستے میں یہ سب مشکلات موجود ہیں تو پھر محمود غزنوی دہلی تک کیسے پہنچا؟ پنچنگ جنگ کچھ لمحوں تک سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میرا خیال نہیں ہے کہ محمود غزنوی دہلی تک پہنچا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس نے محض پنجاب پر قبضہ کیا تھا اور دہلی پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہی نہ رکھتا تھا۔ تیمور نے کہا، میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ محمود غزنوی دہلی پہنچا تھا۔ پنچنگ جنگ نے بولا، اے امیر، کتابوں میں لکھی ہر بات درست نہیں ہوتی،
مہابھارت میں لکھی گئی 2 لاکھ اشعار میں سے شاید 1 لاکھ اشعار ہی حقائق پر مبنی ہوں گے اور باقی سب قصے کہانیوں پر مشتمل ہیں۔ تیمور نے حیران ہو کر پوچھا، یہ مہابھارت کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا، مہابھارت دراصل ہندوستان کی ابتدا سے لے کر آج تک کی تاریخ بیان کرتی کتاب ہے، جس میں 2 لاکھ اشعار ہیں جو ہندوستان کے بڑے بڑے راجاؤں اور عظیم جنگجوؤں کی داستان شجاعت سے متعلق ہیں۔ تیمور نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب فردوسی کے شاہنامہ جیسی ہے۔ پنچنگ جنگ نے شاہنامہ کا نام بھی کبھی نہ سنا تھا، لہٰذا تیمور نے اسے تفصیل سے بتایا کہ شاہنامہ میں کیا کچھ موجود تھا۔ اس پر وہ بولا، بہرحال یہ حقیقت ہے کہ مہابھارت کے 2 لاکھ اشعار میں سے 1 لاکھ محض افسانے ہیں۔ تیمور نے کہا، اے پنچن جنگ، افسانے اس وقت تخلیق ہوتے ہیں جب لکھنے لکھانے کا وسیلہ موجود نہ ہو اور لوگ واقعات کو منہ زبانی ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح سے عام آدمیوں کی تخلیق کیے گئے تصورات بھی واقعات میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے کہانیاں بن جاتی ہیں۔ مگر جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو اس کے مشاہیر پڑھے لکھے لوگ تھے اور انہوں نے واقعات کو اسی طرح نقل کیا تھا جیسے کہ وہ وقوع پذیر ہوئے۔ پھر شاعروں نے جنگوں کے واقعات کو نظموں میں ڈھال دیا، لہٰذا اس طرح کی کتابیں افسانے اور قصے کہانیاں یا من گھڑت مواد نہیں ہیں۔ پنچنگ جنگ نے پوچھا، کیا تم محمود غزنوی کے ہندوستان میں داخل ہونے کی درست تاریخ بتا سکتے ہو؟ تیمور نے جواب دیا، محمود غزنوی آج سے تقریباً 450 برس قبل ہندوستان میں آیا تھا۔ پنچنگ جنگ نے کہا، اس زمانے میں میرٹھ، لونے اور جومبے کے قلعے تعمیر نہ ہوئے تھے۔ یہ قلعے تقریباً 250 سال قبل یکے بعد دیگرے تعمیر کیے گئے، لہٰذا اگر محمود غزنوی دہلی گیا بھی تھا تو اسے ان رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا اور وہ بغیر کسی مشکل کے دہلی پہنچ گیا ہوگا۔ تیمور نے پنچن جنگ سے دریافت کیا، ملا اقبال سے تیرے تعلقات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں اسے جانتا تک نہیں اور اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں۔ تیمور نے اس سے پوچھا، کیا تم چند ایسے قابل رہنما میرے ساتھ بھیج سکتے ہو جو دہلی تک کے سفر میں میری رہنمائی کر سکیں؟ اس نے کہا، میرے لیے یہ خدمت باعث سعادت ہوگی۔ چنانچہ اس نے 4 سفری رہنما تیمور کے ساتھ کر دیے اور اسی روز تیمور اپنی فوج کے ساتھ ملتان سے روانہ ہو گیا۔ اس روز وہ سورج غروب ہونے تک زیادہ سفر نہ کر سکے کیونکہ انہوں نے دوپہر کے وقت اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ غروب آفتاب کے قریب انہوں نے ایک دریا کے کنارے پہنچ کر ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تیمور کی فوج معمول کے جنگی ساز و سامان کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور تقریباً 6 کلومیٹر تک اس کے مختلف حصے پھیلے ہوئے تھے۔ تاہم حسب معمول 2 ہراول دستے فوج کے آگے آگے چل رہے تھے اور کسی بھی خطرے کی صورت میں تیمور ساری فوج کو یکجا کر کے جنگ کے لیے تیار کر سکتا تھا۔ اگلی صبح جب تیمور فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوا تو تیمور کو ڈھول اور نفیری کی آواز سنائی دی اور پھر اسے کسی گروہ کے گانے بجانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تیمور اپنے خیمے سے باہر نکلا تو اسے نزدیکی گاؤں سے لوگوں کا ایک گروہ آتا دکھائی دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایک تابوت اٹھائے ہوئے تھے اور وہ سب دریا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے جنازے کے اوپر سرخ رنگ کا کپڑا ڈالا ہوا تھا، تاہم مردے کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ تیمور نے دیکھا کہ وہ کسی مرد کا جنازہ تھا۔ ایک عورت سرخ لباس پہنے جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ کبھی رونے لگتی اور کبھی دوسروں کی طرح گانا گانے لگتی۔ اس روز تو تیمور کو پتہ نہ چل سکا کہ وہ لوگ کیسا گانا گا رہے تھے، تاہم بعد ازاں جب اس کی ایک ہندو پروہت سے بات چیت ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ لوگ نغمہ صبح گا رہے تھے، جسے کہ سورج نکلنے کے بعد گایا جاتا ہے اور جس کا ذکر ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب میں آیا ہے۔ بہرحال وہ لوگ جو گانا گا رہے تھے جنازے کو دریا کے کنارے لے آئے اور تب تیمور نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پہلے ہی وہاں لکڑیوں کے ذریعے ایندھن جمع کر رکھا تھا۔ یہاں پہنچ کر ان لوگوں نے مردے کے بدن کو لکڑیوں کے اوپر رکھ دیا اور پھر انہوں نے اس نوجوان عورت کے ہاتھ پاؤں زنجیر سے باندھ دیے جو رو رہی تھی۔ اب مجمع میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے اور ڈھول پیٹنا گانا بھی بند کر دیا، تاہم نفیری کی آواز جاری تھی۔ مجمع میں شامل مرد اور عورتیں اب گریہ وزاری کر رہے تھے اور تیمور نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ دراصل مرنے والے کے لیے نہیں بلکہ اس نوجوان عورت کے لیے گریہ کر رہے تھے جو سرخ لباس پہنے ہوئے تھی اور جسے اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ ہی جل کر ستی ہو جانا تھا۔ عورت کے ہاتھ پاؤں زنجیر سے باندھنے کے بعد انہوں نے اسے مردے کے ساتھ ہی لکڑیوں پر لٹا دیا۔
پھر انہوں نے آگ دکھا دی اور لکڑیوں نے فوراً ہی آگ پکڑ لی۔ عورت کے چیخنے کی آوازیں صحرا میں گونجنے لگیں اور فضا میں گوشت جلنے کی بو پھیل گئی۔ چونکہ وہاں سے کوچ کرنے کا وقت تھا، لہٰذا تیمور نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے راستے پر آگے بڑھ گیا۔ اس روز مردہ اور زندہ کو ایک ساتھ جلائے جانے کا عمل دیکھ کر تیمور اس قدر متنفر ہوا کہ جب تک ہندوستان میں رہا اس نے دوبارہ یہ منظر کبھی نہ دیکھا۔